اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 سے انشاءاللہ 100 تک آیت اور ترجمہ اور اس کی تفاسیر اور اس کے آپس کی جو ڈفرینسز اختلافات کو انشاءاللہ آج ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت نمبر 96 سورہ بقرہ کی، اس کے ترجمہ کچھ اس طرح سے: اور آپ ان لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر ملے، حالانکہ اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو بإذن خدا آپ کے قلب پر نازل کیا، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے موجود ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ اسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار صرف بد کردار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ آیت نمبر 96 سے لے کر 100 تک آیت اور اس کا ترجمہ ایک مترجم سے میں نے اس کا کیا، تو اسی ابھی میرے سامنے مطلب 2 جیت ہمارے مکاتب فکر کے تفسیر اور مترجم میرے پاس ہے، ترجمہ والا قرآن، تو ان میں مطلب بہت سے ترجمے اور تفسیر تو بالکل ہی مطلب ان کے مختلف ہوتے ہیں، اور ترجمے میں بھی کافی مطلب ان میں فرق ہے۔ ابھی اس میں جو پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے 56 نمبر، تو انہوں نے اس میں بریکٹ کر کے اس میں اے رسول لکھا ہے، یعنی کہ آگے اس کا اور آپ ان لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، یعنی کہ خواہش مند پائیں گے عمر زیادہ لمبا ہونے کی دعا پانے کے لیے۔ اس کو مطلب انہوں نے بریکٹ میں، حالانکہ آیت میں رسول کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بریکٹ کر کے ایک مترجم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو دوسرے نے مطلب بالکل اسی طرح سے اس کا ترجمہ کیا ہے، کچھ اس طرح سے ہے: اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گی سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا۔ اتنی عمر دیا جانا اور اللہ ان کو تک دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے دوسرے نے اس کے ترجمہ بالکل آیت کے مطابق کیا ہے، لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہے، اور جو پہلے میں نے پڑھا ہے اس میں اس طرح سے
کچھ الفاظ ایڈ کیے ہیں، اور حالانکہ مطلب غلط نہیں ہے، اس نے بریکٹ میں جو ان کی سمجھ ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو لیا ہے۔ اب دوسرے آیت میں بالکل جو پہلا جو میں نے تلاوت کیا اس کے مطابق اس طرح سے ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قل یعنی کہ آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، اب ادھر بریکٹ میں انہوں نے وہ یہ جان لے کہ اس نے عورتوں کو بھی اس نے اضافی لکھا ہے، ان کو بھی بریکٹ میں کیا، اس قرآن کو بھی اس نے خدا آپ کے قلب پر نازل کیا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ اب یہ الفاظ بڑے مطلب معنی خیز ہے جو میں بالکل شروع دن سے مطلب جو قرآن پاک کے بارے میں جو ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہوں، ادھر ایک آیت ہے، اس میں مطلب ایک مترجم کی طرف سے اس میں یہ بات واضح طور پر لفظ بلفظ انہوں نے لکھا ہے جو قرآن پاک کے بارے میں ہے۔ وہ کیا ہے مطلب جو اس قرآن کو بِإِذْنِ خدا آپ کے قلب پر نازل کیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ یہ پہلے سے موجود ہے قرآن، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہ میرا واضح موقف اور نظریہ ہے کہ قرآن مطلب ازل سے ہی ہے۔ تو ادھر اس آیت کے مطابق اس نے یہ جو ایک مترجم ہے اس میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، تو مطلب جو پہلے سے موجود ہے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے نازل کیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کم سے کم میرا عقیدہ ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو اس طرح سے ایک مترجم نے ادھر آیت کے لفظ میں لفظ ترجمہ اس طرح سے کیا ہوا ہے، اب دوسرے نے کیسے کیا ہے اس کے مطابق میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہے اور اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کو۔ اب اس نے ادھر بڑا چڑھا کے اس میں لکھا ہے، ادھر اگلی کتاب کی ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ آیت میں واضح ہے بین یدیہ، بین یدی، یہ آپ قرآن کے لغات میں یا کسی کہیں پہ دیکھیں، یہ جو دو قرآن میں نے میرے سامنے ہے اس سے میں پڑھ رہا ہوں، اس میں اس کا لفظی معنی تو نہیں لکھا ہے، بین یدی مطلب ہاتھوں کے درمیان، جو ابھی ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے اس قرآن کے بارے میں ادھر ارشاد کر رہا ہے، اور یہ مومنوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تو اس کا دونوں نے اب تیسرا قرآن میں نے نہیں دیکھا، یہ دو مطلب جیت مفسر یا مترجم ہے مختلف فقہ کے، اس سے میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، تو اس کا اس طرح سے ترجمہ کرتا تو بہت اچھا ہوتا، یعنی کہ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا، یعنی کہ خدا کے حکم سے تصدیق کرتا ہے بین یدیہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہ اس قرآن کے بارے میں یہ دونوں نے ادھر اس کا اس طرح سے ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ لفظی معنی آپ کہیں پہ بھی لغت دیکھیں، یہ میرا اپنا اسٹڈی ہے، اس کا معنی یہ ہے جو ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ ہم سے بھی مخاطب کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا بنیادی مطلب اگر کوئی سمجھ سکتے ہیں تو بنیادی کچھ اعتراضات یا کچھ واضح میں ان کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں، مختلف فقہ کے لوگوں نے قرآن کے ترجمے اور تفاسیر اپنے اپنے نظریات کے مطابق یا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق کیا ہوا ہے، لیے میں اس کو سراسر غلط سمجھتا ہوں۔
کیونکہ قرآن کے آیت جیسا ہے ویسا ہی ترجمہ اور اسی کے مطابق تفسیر کرنی چاہیے۔ یہ میرے پہلے دن سے اب تک میں الحمد شریف سے یہ سورہ بقرہ کی جو پہلی سپارہ ہے اس کے 100واں آیت پہ میں پہنچ گیا ہوں۔ میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے ولاگ میں یہ وضاحت کرتا ہوں، میرا جو قرآن کا جو ترجمہ اور تفسیر کرنے کا مقصد اور مطلب ہی یہی ہے کہ تاکہ عام لوگوں کو، ہماری طرح جو عام مسلمان ہیں، ان کو اس سے تھوڑا بہت مطلب ان کی اصلاح ہو سکے اور ان کو شعور مل سکے۔ میں اپنے طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتا ہوں، الحمدللہ میں قرآن میں جس طرح سے ہے تو اس کے مطابق اس کی ترجمہ اور اس کی تفسیر ہونی چاہیے۔ ابھی تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے قرآن کے ترجمے تفسیر کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں توفیق ملے، آپ کوئی بھی مطلب مترجم یا تفسیر کو دیکھیں تو ان میں بہت سے ڈفرینسز نظر آتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت میں زیر زبر ادھر ادھر کرنا قرآن کے آیت کے روح کے مطابق وہ کفر ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں جو قرآن کے آیت کے مطابق ترجمہ بھی اسی آیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ادھر الموت ان کنتم صادقین، یعنی کہ موت کے بارے میں ادھر ذکر کر رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو موت تو آ کر ہی رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب اس کے لفظ باللفظ معنی یہی ہے، جس طرح سے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی کہ اس کا ترجمہ، اس کا معنی بالکل ایز اٹ از آیت کے مطابق اور لفظ کے مطابق کیے ہوئے ہیں۔ اور بہت سے جگہوں پہ مطلب مفسرین نے یا مترجم نے اپنے طرف سے اپنے نظریات یا اپنے سمجھ کے مطابق کیا ہوا ہے، جیسا کہ آج کی یہ آیت ہے، اس میں جو مطلب قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ ھدی وبشری للمؤمنین ہے، اس کا مطلب یعنی کہ تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے نازل ہوا اور اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہے، اور یہ مطلب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ مطلب اس کا ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن ادھر یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا، حالانکہ ادھر اگلی کتابوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں، اسی کے جس کے بھی سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، اس قرآن کے بارے میں اس آیت میں حال ہی میں بات کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ماضی میں لے گیا ہے۔ تو میرا اختلاف ہی یہی ہے کہ اس جملے کو مطلب انہوں نے ماضی میں لے کے گیا ہے، تو ادھر مطلب حالانکہ ماضی کی بات کر رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ان کے قلب پہ قرآن نازل کیا ہے، پھر ادھر سے اگلا جملہ جو ہے نا، جو ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یہ مطلب قیامت تک کے مومنین کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہے یہ قرآن۔ تو اس طرح سے اس کی تفسیر اور اس کے ترجمہ کرنا چاہیے۔ جو پہلے جو قرآن ہے اس میں اس طرح سے انہوں نے مطلب اس کا بالکل صحیح اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس میں بھی یعنی کہ ہمارے ہاتھوں کے درمیان اس میں بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا ہے جو پہلے سے موجود ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مطلب الفاظ سے جو ہے نا اردو کے جملے اور اس کے معنی بہت بدل جاتے ہیں۔ یہ بہت جیت پاکستان کے مطلب مانے ہوئے دو فقہ کے مفسر اور مترجم کے لکھے ہوئے ہیں، اور دونوں کے الگ الگ ہیں۔ ایک نے اگلی جو کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے لکھا ہے، لیکن جو دوسرے نے جو پہلے سے موجود ہے وہ یہ قرآن ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور جس طرح سے میں نے اس کی ترجمہ جس طرح سے کیا ہے، جس کا مجھے مطلب الحمدللہ پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے، تو اس کا مطلب یہ جو ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے، اس قرآن کی بشارت اور ہدایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس میں آج پہلی دفعہ میں نے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔
تو اس طرح سے مطلب جو مختلف مفسر اور مترجم ہے ان لوگوں کے اس طرح سے نظریات اور اپنے عقیدہ اور اپنے جو فالورز ہیں ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنے الفاظ سے قرآن کے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، میں نے اس میں کچھ مثالیں بھی دیا کہ جس طرح سے مطلب فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، یعنی کہ تو اللہ دشمن ہے کافروں کا، یعنی کہ کتنا زبردست واضح الفاظ ہے۔ تو اس کا مطلب اسی طرح سے ترجمہ دوسرے اس میں بھی لکھنا چاہیے، جو ہمارے لیے کام کی چیزیں ہیں ان کو یہ مترجم اور مفسرین حضرات نے اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کے مطابق ان کو کھینچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کا بھی ترجمہ اور ان کا بھی تفسیر کم از کم ہمارے اتنے سمجھ تو نہیں ہے قرآن، تو مطلب وہ اللہ عالم کہ اللہ جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار جانتے ہیں، لیکن جتنا الفاظ ہے جو قرآن کے عربی لغت ہیں اس کے مطابق الفاظ کو سمجھ کر کم از کم اس کے ترجمہ کرنا چاہیے۔ اتنا بڑے مفسر اور مترجم ہو کر انہوں نے اس میں مطلب بالکل ڈیفرنس اور مختلف یعنی کہ اپنے طرف سے اس میں ترجمے اور تفسیر کیے ہوئے ہیں۔ یہ تفاسیر تو اس کے بارے میں میں بالکل بھی آج ان کی تفسیر میں نے پڑھا ہے، لیکن اس کے مطابق ان کو میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن جو آیت صرف جو ترجمہ ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو ایک آیت ہے اس کے بارے میں نے جو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، یعنی کہ بالکل مختلف انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں نے تھوڑا سا وضاحت کی ہے۔ تو مطلب ان کے تفاسیر وغیرہ یا دوسری آیت کی ترجمہ اور اس کی تفاسیر یا آپس کے اختلافات پڑھنے لگ جائیں تو یہ ولاگ گھنٹوں تک جاتے ہیں، اس لیے میں بہت محدود کم ٹائم میں یعنی کہ 20 سے نیچے منٹ میں ولاگ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو لازمی مجھے کمنٹ کر کے مطلب پوچھ بھی سکتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ میں خود کوشش کر کے ان کے اس پہ اسٹڈی کر کے ریسرچ کر کے اس کو ولاگ بناتا ہوں، وہ بھی باقاعدہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کے سارے مفسرین کی کتابوں کو ساتھ رکھ کے اچھا ان کو ٹھیک طرح سے پڑھ کے سمجھ کے اس کے بعد میں یہ اعتراض اور جو ان کے آپس کے جو تھوڑا بہت جو مختلف اپنے اختلاف رائے ہیں اس کو میں ادھر ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ اگر ولاگ پسند آئے تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں، میرا حوصلہ افزائی لازمی کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔